ایک دن پی ٹی آئی کے لیے خوشخبری تو دوسرے ہی دن پی ٹی آئی کے لیے مشکلات میں اضافہ، پی ٹی آئی کے لیے بری خبروں کا سلسلہ شروع۔ یعنی میری مراد یہ ہے کہ کل آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی نے سینٹ کے انتخابات میں کے پی سے کامیابیاں سمیٹیں، اور آج پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو کہ 9 مئی کے مقدمات میں ملوث تھے انہیں سزائیں ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اور آج سرگودا کی ایک عدالت میں پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر یعنی کہ پی ٹی آئی کے اہم رہنما ملک احمد خان بچھر کو 10 سال کی سزا سنا دی، اور ان کے علاوہ بھی اور بھی کچھ 40,000 لوگوں کو سزا سنائی گئی ہے۔ لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد ملک۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دن خوشخبری اور ایک دن مشکلات۔ خوشخبری یعنی آپ کو پتہ ہے کہ کل کا جو دن تھا یعنی کہ 21 جولائی والے دن پی ٹی آئی کو خوشخبریاں ملی۔ خوشخبریاں کیسے ملی کہ پی ٹی آئی کے جو روپوش رہنما ہیں یعنی مراد سعید، وہ روپوشی کے باوجود کے پی کے اسمبلی میں سینٹ کی نشست سے کامیاب ہو گئے، اور آج پی ٹی آئی کے لوگوں کو 9 مئی کے مقدمات میں جو لوگ ملوث تھے انہیں سزائیں ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور پی ٹی آئی کے ایک بہت ہی اہم رہنما یعنی پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچھر کو سرگودا کی ایک عدالت نے 10 سال کے لیے سزا سنا دی ہے۔ تو یہ اس لیے میں نے آغاز میں جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ایک دن خوشخبری اور دوسرا ہی دن برا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ روپوش رہنما مراد سعید وہ سینیٹر منتخب ہو چکے ہیں۔ اب کیا وہ حلف اٹھانے کے لیے سینٹ میں آئیں گے؟ تو تحریک انصاف کے لوگوں کا تو یہی کہنا ہے کہ مراد سعید جو ہے وہ سینٹ میں حلف اٹھانے کے لیے آئیں گے۔ اب تحریک انصاف کے ہی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں حلف اٹھانے کے لیے نہیں آنا چاہیے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مراد سعید جو کہ اس وقت 9 مئی کے بعد ایک خود ساختہ روپوشی اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ منظر عام پر آتے ہیں یا نہیں۔ تحریک انصاف کے اندر بھی ایک بحث چھڑ چکی ہے، اور اس وقت تحریک انصاف کے اپنے لوگ 50-50 رائے کا شکار ہو چکے ہیں کہ آیا مراد سعید کو جو کہ جیت چکے ہیں، اب انہیں ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک آئینی قانونی بھی ایک پروٹیکشن حاصل ہو چکی ہے سینیٹر بننے کے بعد۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ مراد سعید کو اس آئینی قانونی پروٹیکشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی خود ساختہ روپوشی کو ختم کر کے فوری طور پر منظر عام پر آ جانا چاہیے، اور سینٹ میں جا کر حلف بھی اٹھا لینا چاہیے۔ تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت جو بتایا یہ جا رہا ہے کہ سینٹ کا اجلاس بھی چل رہا ہے، تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اپنی خود ساختہ روپوشی کو ختم کر کے مراد سعید حلف اٹھانے کے لیے سینٹ میں نظر آتے ہیں یا نہیں۔ اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تحریک انصاف کے اندر اس وقت جو 50-50 کی رائے پائی جا رہی ہے ہم نے آپ کو وہ بھی بتا دی ہے۔ تو ناظرین، دوسری بڑی خبر بھی پی ٹی آئی کے میدان سے ہی ہے۔ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو کہ کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، انہوں نے جو سینٹ کے جو حالیہ انتخابات جو کہ کل ہوئے تھے اس میں اچھی حکمت عملی کا مظاہرہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے تحریک انصاف کی سینٹ میں نشستیں کے پی سے کم ہوئی ہیں۔ لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میری بہترین حکمت عملی کی وجہ سے اور دوسری جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے نہ تو اس صوبے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ بارگیننگ ہوئی، نہ ہی پیسہ چلا، بلکہ افہام و تفہیم کے ساتھ مسئلے کو حل کر لیا گیا۔ اور موجودہ چیئرمین پی ٹی آئی جو بریسٹر گوہر ہیں وہ بھی خاصے اطمینان میں یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ اگر ہم یہ بہتر حکمت عملی کا راستہ اختیار نہ کرتے تو پی ٹی آئی کو سینٹ کے پی کے الیکشن میں اپنا کامیابی کی بجائے نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا تھا۔ اور بریسٹر گوہر صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں پی ٹی آئی نے لوز کیا ہے تو اس کی یہ سوچ غلط ہے، پی ٹی آئی نے کامیابی حاصل کی ہے، اس سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ تو پی ٹی آئی کے میدان سے ہی اگلی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف والے یہ سوچ رہے ہیں کہ 5 اگست کو جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے جو احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر رکھا ہے اس کا آغاز ایک جلسے سے کیا جائے، اور اس جلسے کے لیے
تحریک انصاف کے لوگوں نے ڈپٹی کمشنر لاہور کو ایک درخواست دے دی اور ان سے کہا ہے کہ ہمیں مینارک پاکستان جلسہ کرنے کی اجازت دے دی جائے، لیکن ہمیں جو ذرائع نے بتایا ہے ڈپٹی کمشنر آفس کے، ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ انہیں یہ اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اس صورتحال میں تحریک انصاف کی کیا حکمت عملی سامنے آتی ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ اپوزیشن لیڈر کو 10 سال کی سزا جو ہے وہ سرگودہ کی ایک عدالت نے سنا دی ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ کہ اس وقت پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی چل رہا ہے اور ملک احمد خان بچہ چونکہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی رکن کی گرفتاری کرنے سے پہلے سپیکر سے اجازت لینا ضروری ہوتی ہے، اور یہ تو پھر ایک اس سے بھی بڑھ کر ایک اہم عہدے پر بیٹھے ہیں، یعنی اپوزیشن لیڈر کا عہدہ پنجاب اسمبلی کا جو ایک ہوتا ہے نا، جو کسی بھی اسمبلی کا جو ایک ڈیکورم ہوتا ہے، اس میں ایک بڑا عہدہ ہوتا ہے قائد ایوان، یعنی جو اس صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو دوسرا بڑا عہدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن، یعنی اپوزیشن لیڈر۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس بڑے عدالتی فیصلے کے بعد اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے یا نہیں، اور یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ اب اس نئی صورتحال کے بعد تحریک انصاف کے ایم پی ایز پنجاب اسمبلی میں کیا احتجاج کی صورتحال اختیار کرتے ہیں، اسمبلی کی کارروائی کا بائیکاٹ کرتے ہیں، یا اسمبلی کے اندر ہی نعرے بازی کا ماحول جو ہے وہ بنا کر رکھتے ہیں، یا پھر پارلیمان سے باہر آ کر بھی احتجاج شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس وقت تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت تحریک انصاف جو ہے وہ زیادہ مشکل میں پھنس چکی ہے تو یہ بھی بے جانا ہوگا۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔